چونکہ وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈسکلوز کر چکے ہیں اور جو انہوں نے آج تک فیصلے دیے ہیں اور جس طرح سے سلوک روا رکھا ہے، تو انہوں نے بڑا واضح کہا کہ وہ کیس نہ سنے، اور اسی وجہ سے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو عمر فاروق صاحب ہیں ان کے حوالے سے ریفرنس دائر کروایا، اور اسی وجہ سے جو چیف جسٹس صاحب پاکستان ہیں ان کے اوپر ریکیوزل کی درخواست دی کہ آپ کیسز نہ سنیں، اور جو سکندر سلطان راجہ اور تمام ممبران ہیں ان کے خلاف بھی جو ریفرنس گیا کہ وہ ان کو ایک تو بالکل عہدوں سے ہٹایا جائے، انہیں فارغ کیا جائے اور ان کو گھر بھجوایا جائے، اور ساتھ ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ جو کیا. تو یہ ساری صورتحال کے اندر میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بارہا کہہ چکے ہیں، تو وہ آج جو کیس نہیں لگا اس کے اوپر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، اور جو 9 مئی کے کیسز کے اندر ان کو نامزد کیا گیا ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف مجھے توڑنا چاہتے ہیں، یہ صرف اور صرف عمران خان کو توڑنا چاہتے ہیں. تو میں عمران خان کی طاقت ہوں، کمزوری نہیں. میں اور عمران خان صاحب ہم دونوں اس ملک کی خاطر، اس پاکستان کی خاطر ہر طرح کی قربانی دیں گے. اور جیل، آج میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج جیل میں ہیں تو صرف اور صرف آپ کی خاطر، میری خاطر، سب کی خاطر، اس پاکستان کی خاطر. ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے. اگر ایویڈنس کی بات کی جائے، خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جس نے چرائی وہ 9 مئی کا منصوبہ ساز ہے. اور اسی لیے بارہا کا کہ ہم نے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بنانے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی، تو وہ آج تک کیوں نہیں وہ درخواست لگائی جا رہی. اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوئی اس کی درخواست کیوں نہیں لگائی جا رہی. اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں جو دھاندلی ڈاکہ ڈالا گیا ملک کے اندر اس کی درخواست آج تک کیوں نہیں لگائی گئی. جہاں پر ریویو کی درخواست قاضی صاحب کہتے ہیں کہ چھٹیوں کے اندر بھی لگا دی جائے، جہاں پر ججز بھی اویلیبل نہیں ہیں، لیکن جو ملک کے حوالے سے جو عوام کا مسئلہ ہے، جو جمہوریت کا مسئلہ ہے، جو ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کا مسئلہ ہے، آج لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر کوئی سدباب نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہے. تو وہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ یہ کلیم کرتے رہے ہیں، ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ مہربانی فرما کے وہ لگائی جائیں. اور جو 5 تاریخ ہے، 5 تاریخ کو جلسہ جو ہے وہ ثوابی میں انشاءاللہ بڑے دھوم سے اور بڑے پرجوش طریقے سے ایک بلند بڑا کراؤڈ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کو ہم یہ بڑا واضح طور پر میڈیا کی توسط سے کہنا چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان اس میں شامل ہو. اور خان صاحب کا یہ واضح حکم ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں ان کو دعوت دی جائے، پورے پاکستان سے لوگوں کو جو ہے وہ کہا جائے کہ وہ پہنچیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 5 تاریخ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. یہ کے پی اور پنجاب کے بارڈر کے اوپر جلسہ ہونے جا رہا ہے. اور دوسرے جلسے کا بھی میں یہاں پر اناؤنس کر دوں کہ 13 تاریخ کو اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالی جلسہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے. 13 تاریخ کو ابھی میری بات ہو رہی تھی عمر ایوب صاحب سے، تو ہم نے کورٹ میں بھی یہی استدعا کی کہ 13 تاریخ کو ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے. 22 تاریخ کا وہ کہتے ہیں انتظامیہ والے کہ 22 تاریخ آپ کو دیتے ہیں ہم اجازت، لیکن ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم نے ایک شیڈول بنایا ہے 14 اگست کو دیکھتے ہوئے، تو 13 اگست کو ہمیں اجازت دی جائے. ہم نے جلسہ کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے خود کہا کہ اجازت ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر عین موقع کے اوپر صرف ہمارا پروگرام خراب کرنے کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 2 دن کے اندر ڈیسائیڈ کیا جائے. اگر ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو جمعے کو دوبارہ جو ہے، یعنی کہ 1 جمعے کے لیے انہوں نے ڈیٹ دی ہے کہ آپ آئیں، اور اگر آپ نے فریش درخواست دینی ہے یا جو بھی آپ کو گریوینس ہیں وہ آپ لے کر آئیں اور ہم اس کے اوپر سنوائی کریں گے. تو ہمارا کسی صورت ہم واضح کہنا چاہتے ہیں کہ 22 تاریخ کو ہم نہیں جلسہ کریں گے، ہم کریں گے جلسہ 13 تاریخ کو، اور ہم بتائیں گے کہ یہ جگہ ہے، اس کے اوپر ہم نے جلسہ کرنا ہے اور ہر صورت جلسہ ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات چل رہی تھی کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کو جوائن کرنے کے حوالے سے کہ آپ جا کر جوائن کریں، آج خان صاحب سے جو ہماری ملاقات جاری ہے 6 لوگ وہاں پر بھی موجود ہیں، تو یہ بھی مزید ڈائریکشن جو ہے اس حوالے سے آئیں گی. لیکن جو الائنس ہے ہمارا الائنس، کیونکہ الائنس کے ذریعے ہم چل رہے ہیں، تو اس کے سربراہ ہیں اچکزئی صاحب. تو ابھی جو بات ہماری ڈسکس ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر جانے جو دھرنا دیا گیا ہے اس کو جوائننگ کے حوالے سے آپ بات آگے بڑھائیں. ڈیفینیٹلی جب
آپ نے کسی دھرنے کو جوائن کرنا ہوتا ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے, تو آپ پہلے بات چیت کرتے ہیں تو پھر ہی آپ جا کر بیٹھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ گئے ان کو پتہ نہیں ہے وہ اٹھ جائیں اور آپ ادھر بیٹھے ہوں. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم جا کر ان سے جو ہمارا الائنس ہے وہ بات کرے گا اور آپ کے سامنے ساری چیز آ جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ جو ہمارے رؤف حسن صاحب اور ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹاف تھا, کوئی چائے بنانے والا تھا, کوئی کھانا بنانے والا تھا, کوئی وہاں پر کلرک تھا, کوئی اسٹینو تھا, کوئی فوٹوگرافر تھا, تو ان کو جو اٹھایا گیا تھا, جو ان کے اوپر کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں, جو ان کے اوپر کہا گیا کہ یہاں سے ایک سیل بنا کر پوری دنیا میں وہ اکاؤنٹس کے ذریعے ٹویٹس جاتے ہیں, وہاں سے جو ہے کمپین کی جاتی ہے, ان کا کالعدم تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے, یہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آج ان تمام لوگوں کی الحمدللہ بیل جو ہیں کنفرم ہو گئی ہیں, اور یہ ان کے منہ کے اوپر تماچا ہے جنہوں نے یہ جھوٹا مقدمہ بنایا. جب عدالت میں مقدمہ گیا ہے تو وہاں پر کوئی ایویڈنس, ایک چیز نہیں پیش کر سکے, کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں پیش کر سکے, کوئی ایک واٹس ایپ کی کوئی سکرین شاٹ, کوئی ایسی دستاویزی ثبوت, کوئی ویڈیو, کوئی آڈیو, کوئی ریکارڈ نہیں لا سکے کہ ان کا کس طرح سے تعلق منسوب کیا جاتا ہے. یہ پی ایم ایل این, یہ پیپلز پارٹی, یہ فارم 47 والے جو رات دن لگے ہوئے تھے ٹرولنگ کرنے ہوئے کہ وہاں پر سیل بنا ہوا ہے, دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ملک کے خلاف, پوری دنیا میں دہشت گردی کی یہاں سے داستان اٹھتی ہے. تو ان کو میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. آپ ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں, آئین کو ڈیریل کر کے آئے ہیں, اب سینٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر, اور آپ وہ بل پاس کروا کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا 8-5 کا آرڈر تھا, جو سپریم کورٹ کے 11 ججز نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف وجود اس کا ختم نہیں اور موجود ہے, آپ اس حکم نامے کو چیلنج کر رہے ہیں, ڈی ریل کر رہے ہیں, اس کو آپ واضح طور پر سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مان رہے, اور آپ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ترامیم لا کر آپ چاہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں جس جماعت کا حق تھیں, جس جماعت کو عوام نے ووٹ دیا تھا, اس سے چھین کر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیٹیں آپ کو دی جائیں. شرم کی بات ہے. پہلے آپ نے ڈاکہ ڈالا فارم 47 کے تحت, پھر آپ نے مخصوص نشستوں کے لیے آپ کٹورا لے کر گئے, اور اب جب سپریم کورٹ کو آپ کہتے تھے کہ وہ فیصلہ دیں اور ہم عمل کریں گے, اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور آپ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے اور چاہتے ہیں کہ آئین کو اپنے مطابق آپ چلائیں. ہم کسی صورت نہیں چلنے دیں گے. جو بھی آپ ترمیم لے کر آئیں گے ہم قانونی کارروائی کریں گے, اور اس کے اوپر ہم اس جو آپ ایکٹ کے اندر ترمیم کریں گے اس کو ہم چیلنج کریں گے. ہماری لیگل کمیٹی کی اس کے اوپر پوری نظر ہے, پوری مشاورت ہے, اور ہم اس حوالے سے اپنا پورا عمل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آخر میں سوشل میڈیا کے ہمارے ایکٹیوسٹ, ہمارے ایم این ایز, ہمارے جتنے سوشل میڈیا چلانے والے یا کوئی نہیں چلانے والے, ان کو اغوا کیا گیا ہے. آج تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. عدالت نے بہرحال کہا کہ پیش کیا جائے. کون ہے اغوا کرنے والا؟ کون ہے جو ایم این ایز کو کال کرتا ہے؟ ایک ہمارے ایم این اے نے کہا کہ مجھے کال آئی. ہم نے پوچھا کہ کیا کال آئی؟ اس نے کہا کہ انہوں نے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی اور اس نے کہا کہ آپ آ جائیے. تو میں نے کہا جی کدھر آ جائیے؟ کہتے ہیں جی کہ میں فلاں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں تو آپ کو آنا پڑے گا, جو نامعلوم لوگ کرتے ہیں. تو اس نے کہا جی کہ میں تو وہ جو 41 والے ہیں ان میں شامل نہیں ہوں, کیونکہ 41 کے حلف نامے جمع ہونے تھے نا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق. تو اس نے کہا کہ میں تو وہ شمولیت والے میں سے ہوں نہیں, تو میں تو پہلے ہی ای سی پی کی طرف سے ڈکلیئر کیا جا چکا ہے کہ میں ایم این اے ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا تم 41 والوں سے ہو؟ اس نے کہا جی کہ میں تو وہ 41 والوں میں شامل نہیں ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو رہن دے, تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تو نہ, یہ تو ہم نے 39 والوں کو ہم نے اٹھانا ہے اور ان کو کرنا ہے, ہم نے تو ان کو تھریٹ کرنا ہے. تو اس طرح سے ہمارے لوگوں کو تھریٹس کیے جا رہے ہیں. حاجی امتیاز کو مقابلے میں جو منڈی باولدین سے ہم نے ایک مقابلے میں اسے چھینا گیا ہے اور چھین کر نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں. ہم کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے, اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں یا ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں, یا آپ سمجھیں کہ ہم بات نہ کریں گے. ہم سوال کریں گے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہمیں سوال کرنا ہے, آپ کو جواب دینا ہے, آپ کو جواب دینا ہوگا. آپ نہیں بھاگ سکتے. یہ پوری قوم
آپ سے سوال کرے گی اور آپ کو ہر سوال کا جواب دینا ہوگا. یہ شعور والے لوگ ہیں, ان میں شعور ہے, ان کو شعور عمران خان نے دیا ہے اور یہ شعور کوئی چھین نہیں سکتا. انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں پوری پارٹی منظم ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو جدوجہد ہے لیگل پیراگ کے اندر جاری رہے گی. بہت شکریہ.